السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ ایک دو دن کے گیپ کے بعد ہی۔ تو ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں، جیسے کہ ہماری تختی نمبر 16 کے بعد کے ختام میں تختی چل رہی ہے، تو ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عین الف زبر ع، دال زبر دا، عادہ، نون لام زیر نیل، عادنیل، حمزہ واو پیش او، عادنیل او، لام کھڑا زبر لا، عادنیل اولا، آگے وقف، عادہ الاولا۔ اچھا، یہ جو دو حرفوں کے درمیان جو یہ چھوٹا سا نون جو ہے نا، یہ چھوٹا سا نون، اسے کہتے ہیں نون قطنی۔ کیا کہتے ہیں؟ نون قطنی، یعنی دو حرفوں کے درمیان، دو کلموں کے درمیان چھوٹے سے دیے گئے چھوٹے سے نون کو کہتے ہیں نون قطنی۔ اصل میں یہ تھا عادہ الاولا، ٹھیک ہے۔ دو زبر کی تنوین اس کے اوپر تھی اور حمزہ کے اوپر ایک حرکت تھی الف کی، تو ہم نے اس کے اوپر سے زبر کی حرکت کو ختم کر کے دو نون، یعنی کہ تو اس کے اوپر جو دو زبر کی تنوین ہے اس کی ایک حرکت ختم ہو کے جو چھوٹا سا نون ہے اس کے نیچے وہ حرکت آ گئی، ٹھیک ہے۔ عادنی الاولا، آگے وقف، عادنی الاولا، اس کو ہم ایسے ہی پڑھ سکتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں عادہ الاولا، کیوں؟ کیونکہ دو کلموں کا درمیان ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم جب اس کو وقف کر کے پڑھیں گے نا، اگر ہم اس کو وقف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں نون ہم نے ہٹا دیا تو کیا بنا؟ عادہ۔ اب جو اس کی جو حرکت ہے، دو زبر زیر کے نیچے کی جو حرکت ہے وہ اس حمزہ ہے جو عارضی اس کے اوپر آ جائے گی، تو عادہ الاولا، ٹھیک ہے۔ لام پیش لو، میم زبر ما، لما، زا زبر زا، لمزا، تا زیر تی، لمزتی، نون لام زیر نیل، لمزتی نیل، لام زبر لا، لمزتی نیلا، ذال یا زیر زی، ذال یا زیر دی، لمزتی نیلذی، آگے وقف، لمزہ الذی، ٹھیک ہے۔ جب ہم وقف کریں گے تو ہم دونوں کلموں کو الگ الگ کر کے پڑھیں گے، اس کا وقف الگ ہوگا، لمزہ، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم نے ساکن کر دیا، وہ جو نون کے نیچے کی جو زیر ہے وہ ہم الف کے اوپر لگا دیں گے، ٹھیک ہے۔ لمزہ الذی، نون کے نیچے کی زیر ختم ہو جائے گی، وہ الف کے اوپر آ جائے گی، اس کو ہم پڑھیں گے لمزہ الذی، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھا جائے تو یہ دو کلمے ہیں، ان کو ہم کو ملانے، ہم جب اس کو ملا کے پڑھیں گے تو اس کے لیے چھوٹی سی نون دی گئی ہے، تو ہمیں اس کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ چھوٹے نون کو کیا کہتے ہیں؟ نون قطنی۔ اور جب ہم اس کا وقف کریں گے تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ اس کلمے کو وقف الگ کریں گے اور اس کلمے کا وقف الگ کریں گے، لیکن وصل کریں گے تو ان کو ملا کے ہم کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ فا زبر فا، خا واو پیش خو، فخو، را زبر را، فخورا، نون لام زیر نیل، فخورا، لام زبر لا، فخورا لا، ذال یا زیر دی، فخورا الذی، آگے نون زبر نا، فخورا الذین، آگے وقف، فخورا الذین۔ اسی طرح اس کا بھی پڑھیں گے، اس کو ہم وقف میں پڑھیں گے، فخورا، نون کے زیر کے نیچے کی جو حرکت ہے وہ جو ہے حمزہ کی جو عارضی شکل ہے، الف حمزہ کی عارضی شکل بن جاتی ہے جب اس کے اوپر حرکت لگ جاتی ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے، اس کی حرکت کو اس کی حرکت اوپر آ جائے گی، اس کو پڑھیں گے الذین، ٹھیک ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی جو اس کی بنیادی جو ہے نا قاعدے کے اندر، وہ ہمیں اس لیے ہم پہلے قاعدہ پڑھتے ہیں پھر ہم قرآن پاک پر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے ہمیں پہلے ہمارا قاعدہ اچھا کرنا ہوگا، ہم اپنا قاعدہ اچھا کریں گے تو ہمارا قرآن پاک اچھا ہو جائے گا۔ جتنا ہم قاعدے کو، قرآن پاک کو نکھار کے پڑھیں گے اتنا ہمارے لیے اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے گئے قرآن پاک کو ہم اس کو تجوید اور ادائیگی کے ساتھ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم کو اب اس کا آپ لوگ کو نون قطنی کے بارے میں سمجھ آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔
تاکہ میں ان تمام 1 2 3 تینوں کلموں میں ہمیں اسی طریقے سے پڑھنا ہے. آگے جہاں کہیں بھی نون قطنی آئے گا ہمیں اسے اگر ہم وقف کریں گے تو ہم اس کو اس طریقے سے کریں گے. ٹھیک ہے. قاف سبق, دال یا زیر دی, قدی را پیش رو, قدیر, نون لام زیر نیل, قدیر نیل, لام زبر لا, قدیر نیلا, زال یا زیر دی, قدیر الذی, آگے وقف, قدیر الذی. اچھا قدیر کی وقف کریں گے تو را باریک پڑھیں گے کیونکہ را ساکن ہو جائے گا. را سے پہلے والا حرف ساکن, اس کے پہلے والا حرف کے نیچے کیا ہے, زیر. ہم نے اس کو پڑھا قدیر, اور اس کی نون کے نیچے کی جو حرکت ہے وہ الف کے اوپر آ گئی. ہم نے اس کو پڑھا الذی. ٹھیک ہے. نون واو پیش نو, ہا پیش حو, نوح, نون با زیر نب, نوح نب, نون زبرنا, نوح نبنا, ہا الٹا پیش ہو, نوح ابنہ, نوح ابنہ. اب ہم اس کو جب پڑھیں گے ہم اسے پڑھیں گے ابنہ. کیوں؟ کیونکہ نون کے نیچے کی جو حرکت ہے وہ اس پہ الف کے نیچے آ جائے گی. ٹھیک ہے. اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے نیچے کی حرکت اس پہ کیوں آ گئی. کیوں؟ کیونکہ یہ جو با ساکن اس کے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے تو ہم اس کو اس کے حساب سے نون کی حرکت نیچے آ گئی. نوح ابنہ. ٹھیک ہے. میم نون زبر من, با زبر با, مم با, خا زیخی, مم بخی, لام زبر لا, مم بخیلا, آگے وقف, مم بخیل. نون یہاں پہ قاعدہ ہوگا اقلاب کا. اقلاب کا قاعدہ کا آپ لوگ کو نہیں سمجھا. نون ساکن کے بعد حروف قلقلہ کے 5 حروف قلقلہ میں سے حرف با آ جائے. ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر چھوٹی سی میم آ جائے. ٹھیک ہے. چھوٹی سی میم دکھ رہی ہے آپ کو, یہ. ٹھیک ہے. نون ساکن کے بعد حروف قلقلہ کے حرف میں سے با آ جائے تو یہاں پر ہوگا اقلاب کا قاعدہ. ٹھیک ہے. ہم اس پہ یہاں پہ غنہ کریں گے. میم نون, میم نہیں پڑھنا ہے اس کے ساتھ لیکن ہمیں سے چھوٹی جو میم آ جائے گی ہمیں یہاں پر غنہ ضرور کرنا ہے. ٹھیک ہے. لام زبر لا, یا نون پیش یون, لیم, با. ایک منٹ, آپ لوگ اس میں تھوڑی گڑبڑ ہو رہی ہے مجھے بتانے میں. ہم جب اس کو میم, اس کے ساتھ ہم کو میم کو پڑھنا ہے. میم نون میم زبر مم, با زبر با, مم با, اس طریقے سے. ٹھیک ہے. سوری مجھ سے تھوڑی مسٹیک ہو گئی آپ لوگ کو بتانے میں. ظاہر ہے میں اپنی غلطی خود درست نہیں کروں گی تو میں آپ لوگ کو کیسے بتاؤں گی. تو اس میں مجھے کوئی شرم نہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی تو میں آپ لوگ کے سامنے ظاہر کر رہی ہوں. تو مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں نے اس کے میم کو آپ کو پڑھ کے نہیں بتایا. میم کو الگ نہیں پڑھنا, میم کو سائلنٹ نہیں کرنا, ہم کو میم کو بھی اس کی ہجے کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. لام زبر لا, یا نون میم پیش یم, لیم, با زبر با, لیم با, زال نون زبر زن, لیم بزن, آگے وقف, لیم بزن, نون زبرنا, لیم بزن, آگے وقف, لیم بزن. ٹھیک ہے. اقلاب کا قاعدہ کب ہوتا ہے؟ جب نون ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں پر, اور اس کے اوپر چھوٹی سی میم لگ جائے. ٹھیک ہے. نون ساکن کے بعد حرف با آ جائے اور اس کے اوپر چھوٹی سی میم ہو تو وہاں پر ہم اقلاب کا قاعدہ کریں گے. یعنی حرف با آ جائے اور اس کے ساتھ چھوٹی سی میم ہو. ٹھیک ہے. نون ساکن. امید ہے آپ کو میری ویڈیو سمجھ آئی ہوگی. نون قطنی کے بارے میں, اقلاب کے قاعدے کے بارے میں آپ لوگ کو جو میں نے سمجھایا ہے آپ لوگ کو امید ہے سمجھ آیا ہوگا. تو مزید میری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں اور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. آپ لوگ سبسکرائب نہیں کر رہے, جو لوگ سبسکرائب نہیں کر رہے پلیز زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگ اس قاعدے کی تختی کے ساتھ مستفید ہو سکیں. ٹھیک ہے. اللہ حافظ.